السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سے ڈائن بہت ہی زبردست بن چکا ہے۔ زوار شاہ میشا سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ جب میشا کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو زوار شاہ میشا کو انگوٹھی گفٹ کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میشا میں تمہیں اپنی منگیتر بناتا ہوں اور بہت جلد تم سے نکاح بھی کر لوں گا۔ ڈرامہ سے ڈائن کی اگلی آنے والی قسطیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، کیونکہ آخرکار زوار شاہ نے میشا کو اپنی بیوی بننے کا کہہ ہی دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میشا تم اتنی حسین ہو، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ تم بھی شادی کرو اور اپنا گھر بسا لو، اور میرے جیسے خوبصورت اور احساس کرنے والا شوہر چاہیے جو تمہاری خوبصورتی کو ایسے ہی برقرار رکھ سکے۔ یہ باتیں جب شباب سنتی ہے تو پاگل ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ زوار شاہ میں تمہیں سمجھ ہی نہیں سکی۔ مجھے تو پتہ تھا کہ تم جتنی محبت مجھ سے کرتے ہو اتنی کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ شباب کو بھی یہ نہیں پتا کہ میشا ڈائن بن کر اس گھر میں سب کو کھانے آئی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میشا صرف اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میشا کے آنے سے سب کچھ خراب ہو جائے گا، تاکہ شباب کا گھر بھی خراب ہو جائے گا۔ دوستو، شباب تو پاگل ہو چکی ہے۔ وہ بیٹھی بیٹھی تنہا اپنے سے باتیں کرتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ زوار شاہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سمجھتی تھی کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، تم میرے علاوہ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری محبت کی مثالیں تو دنیا دیا کرتی تھی کہ جیسی محبت زوار شاہ شباب سے کرتا ہے ایسی محبت کوئی بھی دنیا میں اپنی بیوی سے کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف میشا زوار شاہ کو کہتی ہے ہماری منگنی تو ہو گئی ہے، لیکن اب ہم شادی کب کریں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم جلد از جلد نکاح کر لیں۔ تو زوار شاہ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں اگر اتنی جلدی ہے تو ہم ان 2-4 دنوں میں نکاح کر لیں گے۔ یہ باتیں یہ دونوں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں تو میشا کہتی ہے کہ زوار شاہ آپ کی بیوی مجھے بالکل بھی پسند نہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی، اور اپنے بیٹے کو اتنا مارتی ہے، میں تو دیکھ کر ہی حیران ہوگی۔ یہ ستیلی ماں تو نہیں ہے۔ زوار شاہ کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میشا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کو کیوں مارے گی؟ بھلا تمہیں غلط فہمی ہوگی۔ میشا کہتی ہے زوار شاہ مجھے کوئی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ حنین شاہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مار رہی تھی تو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ اس کے باپ ہیں، آپ کو دکھ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ستیلی ماں ہے اور آپ بھی لگتا ہے اس کے ستیلے باپ ہیں۔ میشا ایسی باتیں کرتی ہے جس پہ کسی کو شک ہی نہ ہو سکے، فوراً سے اٹھ جاتا ہے۔ زوار شاہ اٹھتا ہے، اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے کہ شباب تم نے یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم میرے بیٹے حنین کو مارتی رہو گی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ تو اتنی دیر میں وہ بولنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے زوار شاہ آخر تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ پہلے تم نے اس 2 ٹکی کی کام والی جو ہمارے بچے کو سنبھالتی تھی اس کو تم نے منگنی کی انگوٹھی پہنا دی اور کہا کہ تم اس سے منگنی کر رہے ہو اور دوسری شادی اس سے کرو گے۔ دوسری کیا، تم تو تیسری شادی کرو گے۔ لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتا دیتی ہوں، تمہاری بہنوں کی جو تمہاری بیوی نہال تھی نہ، اس کو مارنے والی تمہاری بہنیں تھیں۔ شباب سارے راز کھول دیتی ہے، کہتی ہے کہ اب تو تم بدل ہی گئے ہو، پہلے تو تم اچھے ہوا کرتے تھے، میں تمہارے راز رکھ لیا کرتی تھی۔ تم بھی اس کے قتل کے برابر کے شریک ہو، کیونکہ تم نے بھی اس کو نہیں بچایا۔ تم نے وعدہ کیا تھا اس سے اس کا ساتھ نبھاؤ گے، تم نے کیا کیا؟ زوار شاہ اس بیچاری کو دھکے مار کے اپنی بہنوں کے حوالے کر دیا کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتی رہیں، اور انہوں نے بھی اس بیچاری کو دنیا سے ہی بھیج دیا۔ اتنے میں پاس کھڑی میشا ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ شباب دوبارہ بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو زوار شاہ اتنا بڑا ظلم مجھ پر نہ کرو، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ جب میں نے تمہاری دوسری شادی کروائی تھی تو دل پر پتھر رکھ کے کروائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اپنا شوہر بانٹ رہی ہوں، لیکن اب جو تم اپنی مرضی سے میشا کو اپنی دلہن بنانے کا سوچ رہے ہو تو میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تو زوار شاہ کہتا ہے کہ مر جاؤ، مجھے تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بس اپنی ہونے والی بیوی میشا کو ناراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ زوار شاہ یہ کہہ کر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نوچے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، اینڈ پکچر دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔